أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں رمضان کی ان مبارک راتوں میں دعائیں کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اور تلاوت کلام پاک کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، اسی طریقے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری گردنوں کو ان کے پاداش میں جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی 4 بڑی نشانیوں میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی. ہم نے مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر دجال اور پھر یاجوج ماجوج کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کر لی الحمدللہ. یہ جو 4 نشانیاں ہیں، یہ ان کی یہی ترتیب ہے جن ترتیب سے آپ نے سنا، یہی ان کا سیکونس ہے. پہلے مہدی علیہ السلام کا آنا، انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کا آنا، اور دجال کا جانے کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات. تو یہ جو 4 نشانیاں ہیں یہ بالترتیب ہیں، اور بقیہ جو نشانیاں ہیں ان میں جو ترتیب کبھی آگے اور کبھی پیچھے. اب دیکھیے، یہ حدیث ہے حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کی. اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، لیکن ترتیب سیکونس آگے پیچھے کر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے، دیکھا کہ صحابہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ما تتذاکرون، اے لوگو تم کس چیز کو لے کر گفتگو کر رہے ہو، کون سی چیز میں بزی ہو؟ تو صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ، ہم قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. قیامت کی نشانیاں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے تھے، اس لیے صحابہ کو اس موضوع میں بڑی دلچسپی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو لے کر سوچ رہے تھے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں کیسی آئے گی اور کیا احوال ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جان رکھو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہیں دیکھ لیتے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیوں کو نہیں دیکھ لیتے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: الدخان، الدجال، الدابہ، طلوع الشمس من مغربها،
طلوع الشمس من مغربها عیسیٰ یأجوج و مأجوج خسف بالمغرب خسف بالمشرق خسف بجزیرۃ العرب ونار تحشرهم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا. کہا پہلے ذکر کیا کس کے؟ سب سے پہلے ذکر آیا دخان. دخان ایک دھواں ہے جس کی تفسیر آج آپ سننے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دابۃ الارض، یہ قسم کا جانور جس کی تفصیل آج آپ کے سامنے آنے والی ہے. پھر کہا سورج کا مغرب سے نکلنا. پھر کہا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. پھر کہا یأجوج ماجوج کا آنا. پھر کہا 3 بڑے بڑے زلزلے، مشرق میں ایک، مغرب میں ایک، اور جزیرۃ العرب میں ایک. اور پھر کہا ایک ایسی آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کرے گی. تو آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ذکر؟ دخان کا، دھواں، جبکہ ہم نے ابھی تک وہ نشانی کے بارے میں پڑھا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کا ذکر کیا. پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ترتیب نہیں بتائی. اور دوسری احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ترتیب یہ الٹ پھر ہوتی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص جو ہے ترتیب نہیں بتائی، بلکہ ہم ان کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ ترتیب نظر آتی ہے. تو جو ترتیب یعنی ترتیب سیکونس جو واضح ہے بالکل، اس میں ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں، وہ 4 ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں. اب سے آپ آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ترتیب کوئی یقینی نہیں ہے. ترتیب ہے نا، یہ یقینی نہیں ہے. ایک ہے لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کرنا، آگ نکلے گی یمن سے، یہ بالکل آخری ہے، اس پر یقینی ہے بات. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے چلیے جو ہم سمجھے ہیں، جو ہمارا اجتہاد ہمیں الاؤ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے آگے آنے والی نشانیات کو ہم آپ کے سامنے ترتیب وار رکھنے کی کوشش کریں گے. تو آج ہم جو پہلی نشانی، آج کی اس نشست میں پہلی نشانی جس پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے 3 بڑے بڑے زلزلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 3 بڑے بڑے زلزلے نہ آ جائیں. کہا خسف بالمغرب خسف بالمشرق. مغرب میں، ایسٹ ویسٹرن ورلڈ میں ایک بہت بڑا خسف ہوگا. خسف سے مراد زمین کا نیچے دھس جانا، اچانک سے زمین کا ایک حصہ نیچے دھس جانا ہے، اسے کہتے ہیں خسف. اور کہا خسف بالمشرق، اور ایسٹرن دنیا میں، مشرقی دنیا میں اچانک ایک بہت بڑا خسف، زمین نیچے دھس جائے گی پورے کی پوری. اور اس کے بعد جزیرۃ العرب میں ایک خسف ہوگا. تو یہ 3 ہے نا، ایسے بہت ہم سنتے آ رہے ہیں. زلزلے تو ہونی ہی ہیں، لیکن یہ جو ہوں گے بڑے پیمانے میں ہوں گے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے میں ہوں گے، اور کئی ملکیں ان خسفوں کی زدوں میں ختم ہو جائیں گی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں گے. یہ جو واقعہ ہوگا یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی مشہور، سارے زمین میں رہنے والوں کو اس کی خبر ہوگی. تو یہ 3 بڑے نشانیاں، اس کے تعلق سے اتنا ہی آیا ہے. اب زمانہ کون سا معلوم نہیں ہے، یہ زمانہ یہ کون سا نہیں معلوم. کیا یہ مہدی علیہ السلام سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ نہیں معلوم، زمانے کا ذکر نہیں آیا ہے. تو ایک نشانی، بلکہ 3 نشانیاں. اس کے بعد دخان، فرتقب. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اللہ نے سورہ دخان نازل کی قرآن کے اندر، ایک پورا سورہ جس کا نام دخان. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان میں سے دھواں آئے گا، اور واضح دھواں آئے گا. دخان کہتے ہیں سموک، دھواں کو. اب اس کے تعلق سے جو باتیں آئیں آپ سنتے چلیے گا. پہلے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا دخان سے مراد وہ دخان نہیں جو قیامت کے دن آئے گی اس آیت کے اندر، بلکہ دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بدولت مشرکین کو نظر آتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب مشرکین نے اسلام قبول نہیں کیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا بھیجی، یہ کہا کہ اے اللہ ان لوگوں پر وہ 7 سال لانا جیسے یوسف علیہ السلام کے ہاں بڑے کھٹن قحط سال 7 سال گزرے، ویسے 7 سال مشرکین کے درمیان لانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہوئی، اب اس کے بعد ان لوگوں کے اندر وہ قحط سالی آ گئی، اور کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے ہاں یہ قحط سالی اتنی زیادہ آئی کہ ان کے مالدار بھی بھوکے سونا شروع ہو گئے۔ اتنی سختی سے یہ قحط سالی آئی، تجارتیں ٹھپ، بارش نہیں، زمین کچھ اگلتی نہیں، لوگوں کا سفر کرنا رک گیا، تپتی ہوئی دھوپ، چاروں طرف پریشانی۔ اس کے پاداش میں ہوا یہ کہ یہ بھوکے سونے لگے، یہ بھوکے سونے لگے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کہیں یہ محمد کی بد دعا تو نہیں لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دعا التجا کیا کہ آپ دعا کریں کہ یہ مصیبت ہم سے ٹال دی جائے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو یہ مصیبت ٹال دی گئی، لیکن 7 سال تک انہوں نے اس پریشانی کو جھیلا۔ تو جب یہ لوگ بھوک پیاس کے ساتھ سوتے تھے تو جب صبح اٹھتے تھے ناتوانی کی وجہ سے، خالی پیٹ کی وجہ سے آنکھوں میں دھندلاہٹ جیسی نظر آتی تھی، آنکھوں میں دھواں جیسی کوئی چیز نظر آتی۔ اور یقینی ہے جو آدمی بھوکا سوئے ہے نا، 2-3 مرتبہ بھوکے سوئے تو معلوم ہوگا کہ ایسے ہوتا ہے، خالی پیٹ کی وجہ سے لوگوں کو دھواں دکھتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس دھواں سے مراد یہ وہی دھواں ہے جو مشرکین کو بھوک کی وجہ سے دکھتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی دھواں نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ اصل میں 2 قسم کی دھواں ہیں، ایک جو مشرکین کو نظر آئی بد دعا کے بدولت، اور دوسری یہ قیامت کی بڑے نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو آئے گی دخان، یہ جو دھواں آئے گا، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دھواں جب مومن کو لگے گی تو مومن کو اس سے زیادہ اذیت نہیں ہوگی، اسے تھوڑی سی سردی ہوگی اور اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جائے گا۔ کَالزُّکْمَةِ تَأْخُذُهُمْ کَالزُّکْمَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی ایک تھوڑی سی سردی جیسی لگے گی، اس کے بعد مومنین کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن کافرین کا تو معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے کانوں میں گویا کہ کوئی چھید رہا ہے، ویسی اذیت جھیلیں گے۔ کانوں میں کوئی چھید رہا ہے، ویسی یہ اذیت جھیلیں گے، درد محسوس کریں گے، اور اس کے زد میں لوگ بیمار پڑیں گے، اور اس کے زد میں ایک بڑی تعداد مر بھی جائے گی، دنیا سے ختم بھی ہو جائے گی۔ تو قیامت کے قریب یہ نشانی آنے والی عزیز ساتھیوں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ دھواں کی وجہ سے مشرکین کے سر اور جسم پھگنا شروع ہو جائیں گے، سلجھنا شروع ہو جائیں گے، سوجنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے پاداش میں بھی بہت سارے لوگ وفات پا جائیں گے۔ تو یہ ہے دھواں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی۔ تو یہ دھواں جو ہے یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور عبداللہ بن مسعود نے جو دھواں کا ذکر کیا وہ واقعی صحیح ہے، لیکن یہ چیز ہو گئی ہے۔ اور احادیث میں جو دھواں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ دخان میں، قرآن میں بھی موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ تفصیل بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو بات آگے بڑھائیے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ 3 بڑے بڑے زلزلے، اور اس کے بعد دھواں۔ اب اس کے بعد سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے۔ دیکھیے آپ بڑے اچھے انداز سے جج کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں ایکسٹرا ٹیریٹوریل ہو رہی ہیں، ہے نا، ایسی چیزیں جو زمین میں کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایسی قوم کا آنا جن کا نام یاجوج ماجوج ہے، اسے پہلے زمین نے اسے نہیں دیکھا، یہ کوئی ایک نیچرل چیزیں ہیں، اور اس کے بعد دجال جیسے مخلوق کا آنا، اور اس کے بعد سارے زمین میں دھواں آ جانا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمین جو گھوم رہی ہے اس کا جو نارمل پوزیشن ہے یہ بگڑ جائے گا، اس کا جو سسٹم ہے بگڑ جائے گا، اس میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی، کچھ خلل واقع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جب خلل محسوس ہوا تو دھواں آیا۔ اب جب زمین میں خلل محسوس ہوا تو یہ نشانی آئے گی کہ سورج اب کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ نکلتا کہاں سے ہے؟ مشرق سے۔ اور جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا، اس تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس تعلق سے اس حدیث کو سن لیجئے گا۔ حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ذر اتدرون
اے ابو ذر، کیا تم لوگوں کے بات معلوم ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورج ڈوبنے کے بعد سیر کر کے اللہ کے عرش کے تلے پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے یہاں سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سر اٹھاؤ، اب جاؤ اس طرف سے طلوع ہو جاؤ، تو سورج دوسری طرف سے طلوع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مغرب ہونے کے بعد وہ اللہ کے عرش کے پاس چلے جاتا ہے، پھر سجدے میں گر جاتا ہے، پھر اسے اجازت ملتی ہے تو پھر نکل آتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے۔ تو یہ غروب ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سورج ہے نا، یہ جاتا ہے اللہ کے عرش تلے سجدہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اور انہوں نے من دھڑک انداز میں اپنے ذہن کے پورے گھوڑے دوڑائے اور مختلف قسم کی اس حدیث کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے الفاظ عربی میں ہے، اور یہ عام الفاظ ہیں جنہیں کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غروب کے بعد یہ جاتا ہے اور یہ سجدہ کرتا ہے، تو یقیناً جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے بھائی؟ سورج ایک طرف غروب ہوتا ہے تو دوسری طرف نکل جاتا ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ کہیں جاتا واتا نہیں ہے، یہ جو زمین ہے یہ سورج کے اطراف گھومتی ہے کہ نہیں؟ یہی تو سائنس بتاتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ سورج ہر رات اللہ کے عرش تلے جاتا ہے، اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ یہ بھی آپ سن لیجئے، بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے، ابن الزمنین کی صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال اگر کوئی آدمی ٹریول کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ٹریول کرنے کی وہیکل کیا ہوگی، کوئی بھی وہیکل سے آپ ٹریول کریے گا 500 سال تو لگیں گے۔ اب ہماری زندگیاں کتنی ہیں؟ 70-80 سال ٹریولنگ میں پتہ نہیں کہاں گم ہو جائیں گے، ہے نا؟ 500 سال کے بعد اب اس کے بعد آپ کے پاس وہ تیز وہیکل ہو، تیز آپ کے پاس وہ رفتار والی گاڑی ہو، ہے نا؟ اور آج کا سائنس کہتا ہے اگر کوئی آدمی ستاروں کو چھونا چاہے، بلکہ ستاروں تو دور کی بات، ستاروں کے آس پاس جو سیارے گھوم رہے ہیں ایسے پلانٹس جیسے، ان پلانٹس میں اگر کوئی آدمی پہنچنا چاہے تو وہ ایسی گاڑی میں چلے جس کی رفتار لائٹ جیسی ہو، روشنی جیسی ہو۔ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3000 کلومیٹر ہے۔ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3000 کلومیٹر ہے۔ اتنی تیزی سے دوڑانے کے لیے انسان نے آج تک کیا ہے؟ کوئی وہیکل فائنڈ آؤٹ نہیں کیا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے 1000, 1500, 2000 اڑتے ہیں، یہ 3000 تو بہت دور کی بات ہے۔ جب انسان اگر یہ دریافت کر لے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ دوسرے سیاروں تک پہنچ سکتا ہے، آج کے ہماری سائنس کہتی ہے۔ اب دوسرے ستاروں کے پاس پہنچنے کے لیے اور بڑی لمبی لمبی ان کے پاس گاڑیاں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لمبی لمبی کیا چاہیے؟ زندگیاں چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا بھی کوئی وہیکل فائنڈ کر لیا جو 1 سیکنڈ میں 3000 کلومیٹر رفتار میں چلے، فرض کریے کہ فائنڈ آؤٹ کر لیا، لیکن اب چلنا ہوگا آپ کو سامنے 1000 لائٹ ایئرس، 10,000 لائٹ ایئرس۔ اتنا انسان کی زندگی کہاں ہے؟ اتنا جیتا کہاں ہے انسان؟ بہرحال یہ تقریباً آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا پہلے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ کیا یہ ملائکہ کے طے کرنے کا فاصلہ ہے، یا پھر جنوں کے طے کرنے کا فاصلہ ہے، یا پھر کون سی مخلوق یہ 500 سال میں طے کرے گی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے غالباً ملائکہ ہو۔ بہرحال پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے زمین سے 500 سال کا فاصلہ، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرے 500 سال، تیسرے سے چوتھے 500 سال، چوتھے سے پانچواں 500 سال، 5 سے 6 500، پھر 6 سے 7 500، پھر 7ویں آسمان کے اوپر بہت بڑا پانی ہے، بہت بڑا پانی ہے، اور یہ پانی کی گہرائی
پانی کے تہ سے لے کے پانی کی سطح تک، پانی کے نیچے کے حصے سے لے کر پانی کے سرفیس تک، یہ جو فاصلہ ہے کہتے ہیں 700 سال کا ہے۔ اب یہ عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی کرسی ہے، جس کا ذکر قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی جو کرسی ہے یہ آسمان زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں موضع قدمی رب، اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اندازہ لگائیے کس عظیم خدا، کس عظیم اللہ کے ہم مخلوق ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ جو آپ نے 500-700 سال سنا، یہ سب کے اوپر کرسی ہے۔ اب یہ کرسی کا عالم یہ ہے، ساتوں آسمان پر چھایا ہوا ہے، اب یہ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کرسی عرش سے جڑی ہوئی ہے۔ عرش اور کرسی کا مقابلہ ویسے ہی ہے جیسے ایک بڑے صحرا کے درمیان آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا۔ یہ پورا صحرا عرش ہے اور یہ پتھر کرسی ہے۔ اور عرش کیا ہے؟ ایک بہت بڑا تخت جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اس عرش کو اٹھا کر کھڑے ہوئے کتنے ہیں؟ 8 فرشتے ہیں جنہیں کروبیون کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کان کے لولکیوں سے لے کر ان کے کھانوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ تصور کریں کہ کتنے عظیم اور کتنے بڑے ہوں گے یہ فرشتے۔ صرف ان کے کان کے لولکیوں سے لے کے ان کے کھانوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہ 8 کے 8 عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ نظر اوپر اٹھائیں۔ یہ 8 کے 8 اللہ کی خشیت سے تھرا رہے ہیں۔ فرشتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، وہ اللہ کو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھ لیا کہ آپ 2 حضرات کو کبھی ہنستے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو ہم نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم ہنسا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم نہیں ہنستے، ہم ہنسا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ نے ایک منحوس مخلوق کو بنایا جس کا نام جہنم، جب سے اللہ نے اسے بنایا ہم نے ہنسی چھوڑ دی ہے۔ جب سے اس منحوس کا اس کی تخلیق ہوئی ہم نے ہنسی چھوڑ دی، ہمیں ہنسی نہیں آتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں کہا اے لوگو اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت ہی کم ہنسو گے اور سب سے زیادہ رو گے، ساری دنیا کو چھوڑ کر پہاڑ کے چوٹیوں میں اللہ سے معافی مانگتے دوڑو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ان لوگوں کو ہنسی نہیں آتی، یہ لوگ بالکل سیریس ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے بہت ہی قریب بندے ہیں۔ من کان باللہ اعرف کان باللہ اخوف، جو کوئی اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتے جاتا ہے، اتنی ہی اللہ کی خشیت اس کے دل میں آتی ہے، اتنی ہی اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اور اتنی ہی اللہ سے اس کی امید بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ملائکہ ذی ساتھیو، یہ 8 کے 8 جنہیں کروبیون کہا جاتا ہے، یہ عرش کے اس عظیم مخلوق کو تھامے ہوئے کھڑے ہوئے۔ عرش کے بارے میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ بس اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ عرش پر مستوی ہے، کیا بیٹھا ہے؟ کیا عرش کو اس کی ضرورت ہے؟ میں کرسی میں بیٹھا ہوں، اگر کرسی نیچے سے کھینچ لی جائے تو میں گر جاؤں گا، کیا اللہ کا یہی معاملہ ہے عرش کے ساتھ؟ تو نہیں، جواب عرش پر ہے اور اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ملائکہ جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے سب سے مقدس فرشتے ہیں، ان کا بھی پہنچنا بالکل ایک حد ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اڑے معراج کے موقع پر، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، کہا کہ اس کے آگے جانے کسی کو اجازت نہیں ہے، جائیں گے تو جل جائیں گے، جائیں گے تو جل جائیں گے، ہمیں اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر جسے بلایا جاتا ہے وہی جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ انسانوں، مخلوقات، فرشتوں
سب ختم ہونے کا حد لمٹ ہے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے ڈیٹا بیس میں نہیں اتر سکتی باتیں، یہاں پر اسے رک جانا چاہیے، اس کے بعد باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، لمٹ ہے نا۔ آپ کا جو ہارڈ ڈسک کیا ہے، یہ آپ کے جو ہے دماغ ہے نا، اس سے زیادہ باتیں نہیں سمجھ سکتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہم یہ بتا رہے تھے کہ ساتھ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے، اس کے پر اللہ سبحانہ وتعالی مستوی ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے کوئی حکم نازل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تطط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو آسمان چھر چھرانے لگتی ہے، تھرانے لگتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کا حکم آیا، اور بہت سارے فرشتوں کو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ جب بیدار ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں کہ کیا حکم نازل ہوا، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آج اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے، یعنی کسی کی مجال نہیں کہ اوپر دیکھیں۔ یہ مقدس فرشتے، یہ اتنے قریب تر لوگ، انہیں بھی اللہ کے بارے میں سب کچھ نہیں معلوم، یہ لوگ اللہ کے بارے میں جانتے بہت ہی کم ہے۔ اب ہمارا کم میں سے کم میں سے کم میں سے کم ہے، ہمارا تو شمار ہی نہیں ہے ہمارا نالج۔ تو اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا عزیز ساتھیوں، تو یہ جو اللہ کا عرش ہے یہ اتنا عظمت والا ہے، اتنا بڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بات بتائی کہ سورج جب غروب ہوتا ہے سیر کر کے اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے، ہماری سائنس تو یہ نہیں کہتی، ہماری سائنس کہتی ہے کہ نہیں، اصل میں سورج غروب ہوتا کہاں ہے، یہاں غروب ہوا تو کہیں اور نکل گیا، اب امریکہ میں دن ہے، اب یہاں پر رات ہے، ہماری عقل اتنی کہتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق ہے، یہاں پر دماغوں کو لڑانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے دماغوں میں ایسی چیز نکال لینی چاہیے، ہم جسے سجدہ کہتے ہیں وہ سجدہ مختلف ہے، انسانوں کا سجدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن مخلوقات کی تعریف بیان کرنے کے طریقے اور ہیں۔ چڑیا اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، چونٹی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، یہ پہاڑ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے کہ نہیں؟ لیکن سب کے طریقے مختلف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں جب مکے کے وادی میں چلتا تھا تو ایک ایسا درخت ہے جسے میں جانتا ہوں جو مجھے سجدہ کرتا تھا، ایک ایسا میں پتھر جانتا ہوں جو مجھے سجدہ کیا کرتا تھا۔ پتھر کیسے سجدہ کرے گا بھائی؟ تو ہم جو سجدہ سوچتے ہیں وہ سجدہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ پہلی بات سمجھ لیجیے آپ۔ اور اس کے بعد یہ جو سائنسدان کی جتنے بھی انوینشنز ہیں یہ سب امیجنری ہیں، اور ہر 10 سال 15 سال نئے نئے انوینشنز کے بعد یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، نئے نئی ترقی کرتے ہیں، نئے نئی چیزوں کو آسمان میں بھیجتے ہیں، وہاں سے ان انفارمیشنز ملتے ہیں، ان انفارمیشنز کو رکھ کے یہ لوگ پھر بعد میں سوچتے ہیں، اور پھر نئے نئے فائنڈنگز کا کوئی حد نہیں، بدلتے رہتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں ذہن بات رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو آسمان کے اوپر جو چلتا ہے وہاں کا ٹائم الگ ہے اور زمین کا ٹائم الگ ہے، وہاں کا 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے یہاں 1000 سال ہو جائے، ہے نا؟ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، آج کے جدید سائنس میں خود یہ تمام چیزوں کی گنجائش ہے کہ آپ بڑی آسانی سے ان احادیث کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اس میں زیادہ ہم دماغ لڑا کے ہم ہمارے دماغوں سے سمجھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ دماغ کا کوئی حد نہیں، ہر آدمی کا دماغ اپنے انداز سے چلتا ہے، میرا اگر اس طرف چلے گا تو آپ کا اس طرف چلے گا، میں جس نقطے کو دیکھ رہا ہوں آپ اس کے علاوہ دوسرے نقطے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو انسان کا ذہن اس کا کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کو ذہن دیا، یہ نہیں کہا کہ ذہنوں کے حساب سے چلو، بلکہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے پاس لے لی، ذہن تو دیا لیکن کہا کہ ہدایت ہمارے ساتھ ہے، ہم بھیجیں گے ہدایت، زمین میں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم انبیاء علیہ السلام بھیجیں گے۔ ہم نے دماغ دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ ان تعلیمات کو سمجھ پاؤ، اس لیے دماغ نہیں کہ آپ دماغ کو بنیاد بنا کے، دماغ کو خدا بنا کے دماغ کے پیچھے چلنے لگو، اگر ایسا کرو گے تو ہر آدمی کا خدا نکل آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اتنا ہم نے سمجھ لیا کہ یہ حقیقت ہے کہ سورج جاتا ہے اور عرش تلے سجدہ کرتا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت لینے کے بعد وہ دوسرے دن مشرق سے نکلتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے یہاں پہنچے گا، سجدہ کرے گا، تو اس بار اسے حکم مشرق سے نکلنے کا نہیں بلکہ مغرب سے نکلنے کا ہوگا۔ اللہ حکم دے گا کہ نہیں، آج تمہیں الٹا چلنا ہے، تم چلو جہاں سے ڈوبی ہو وہیں سے نکلو۔ جیسے اللہ کا حکم ہوگا سورج سیدھے سیدھے مغرب سے نکل آئے گا۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں جانتے۔ جتنی مخلوقات ہیں سوائے انسان اور جن کے، باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی نافرمانی کرنا جانتی نہیں ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ لوگ جانتے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی کہہ دیا گیا ہے اسے سیدھے سیدھے عمل کر کے آگے بڑھنا یہ جانتے ہیں۔ یہ صرف انسان اور جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا دماغ لگائیں اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں، اما شاکروں و اما کفورا۔ یہ راستہ سیدھے جنت کو جانے کا ہے، یہ راستہ سیدھے جہنم کو جانے کا ہے۔ اب تم چاہو تو جو بھی اختیار کر سکتے ہو۔ یہ اللہ نے انسان اور جن کو یہ سکت دی ہے، ورنہ ساری مخلوقات کیا ہیں؟ حکم ہو جائے تو اس پہ سیدھے سیدھے عمل کرتے ہیں۔ تو سورج کو حکم ہوگا کہ چلو اس بار تمہیں نکلنا ہے مغرب سے، تو سورج اب جائے گا اور مغرب سے نکلے گا، اور جیسے ہی مغرب سے نکلے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد لوگ انتہائی درجے میں پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ ہو گیا توبہ کے دروازے بند، توبہ کے دروازے بند۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها ما لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جیسے ہی اللہ کے بعض نشانیاں آ جائیں گی، اہل علم نے کہا بعض نشانیوں سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جیسے ہی ہو جائے تو کوئی بھی نفس اس وقت ایمان لائے اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، یا پھر کسی نفس کا ایمان بڑھ گیا اس کے اس ایمان کے بڑھنے کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دونوں حالات۔ اب اس کے بعد ایمان کی بات ہے ہی نہیں نا۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ مومن تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اب کون انکار کون کرے گا؟ اس لیے بعض روایتوں میں آیا ہے بعض نشانیوں میں جہاں طلوع شمس من مغربیہا ہے وہاں ساتھ ساتھ دجال کا بھی ہے۔ دجال کے دیکھنے کے بعد بھی بعض اہل علم نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ اب وہ نشانیاں دکھ گئی ہیں جس کے بنیاد پر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کیا انکار کرے گا؟ یہ کہے گا کہ بھائی مجھے اور شک ہے۔ ارے بھائی اور کیا شک ہے؟ کیا اور کیا شک ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو، دماغ نہیں ہے؟ اب تو کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، اب سیدھے سیدھے سرنڈر کرنا ہے۔ اب جب یہ سرنڈر کریں گے تو پھر ایمان بالغیب کی وہ کیفیت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جیسے ہی سورج طلوع ہوگا مغرب سے تو ایمان کے دروازے بند ہو جائیں گے، ایمان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دروازہ بنایا ہوا ہے، بہت بڑا دروازہ مغرب کی طرف، اور یہ دروازے کی جو چوکٹ ہے اس کے چوڑائی 70 سال کے فاصلے کا ہے، اس کی چوڑائی 70 سال کے فاصلے کا ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ اس کا نام توبہ کا دروازہ۔ اور جیسے ہی یہ ہوگا زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ اب اس کے بعد اس پار کوئی توبہ پہنچے گا نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رات کے گنہگار توبہ کر لو۔ جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ دن کے گنہگاروں توبہ کر لو، تو جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حتی تطلع الشمس من مغربیہا، یہاں تک کہ سورج اگر مغرب سے طلوع ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قاعدے کو توڑ دیتا ہے، اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگا، اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ تو بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہوگا جی ساتھیو۔
اور زمین میں خطرناک تبدیلیاں آئیں گی. زمین میں خطرناک، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے بعد زمین صرف 100 سال رہے گی، اس کے بعد زمین ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہائی کوالٹی نیچرل ڈیزاسٹر ہے. اس کے بعد زمین تاب نہیں لائے گی، اس کے بعد جو بھی اس کے اندر ریسورسز ہیں پورے ختم ہو جائیں گے اور زمین برباد ہو جائے گی. بعض روایتوں میں آیا ہے، اگرچہ کہ اہل علم کا اس میں کلام ہے. تو اسے اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے ساتھیوں. یہ ہے سورج کا طلوع ہونا، کہاں سے؟ مغرب سے. اس کے بعد چلیے بات آگے بڑھائیے. اس کے بعد جو نشانی باقی رہ گئی وہ ہے دابۃ الارض. ہم نے کون سا دیکھ لیا؟ 4 کل کی نشانیاں دیکھ لی. آج ہم نے زلزلے دیکھے، اس کے بعد ہم نے دھواں دیکھا، اس کے بعد سورج کا طلوع ہونا مغرب سے دیکھ لیا. اب اس کے بعد اور 2 باقی ہیں، باقیہ 2 ہیں، اس میں سے دوسرا ہے دابۃ الارض. زمین میں سے ایک جانور نکالا جائے گا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُ النَّاسَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ کہتا ہے جب ہمارا وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین میں سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ اے لوگوں تم نے اللہ کے آیات پر یقین لانا چھوڑ دیا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو یہ جو دابۃ الارض کا ذکر سیدھے سیدھے قرآن میں ہے. اب یہ جو دابۃ الارض ہے اسے کیا مراد؟ دب یدب دبیبن فہو دابن کا معنی ہے چرنا، زمین میں چرنا، زمین میں رینگنا، زمین میں چرنا، یہ معنی آتا ہے. تو دابۃ الارض سے مراد زمین میں چرنے والا ایک جانور، زمین میں چرنے والا ایک جانور. اب یہ جانور کیا ہے؟ کیا یہ اونٹ ہے جو سلیمان علیہ السلام صالح علیہ السلام کی زمانے کی، یا پھر یہ وہ جانور ہے جسے تمیم الداری نے جزیرے کے انٹرنس میں دیکھا، جس کا آگے کا حصہ پیچھے کا حصہ اس میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، آگے سے بھی کالا ہے پیچھے سے بھی کالا ہے، خوب بال ہے؟ کیا یہ وہ جانور ہے یا پھر کوئی انسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے گا؟ تو اہل علم نے خطرناک اختلاف کیا. تو صحیح رائے یہ ہے جیسے دوسرے بڑے اہل علم نے کہا، احمد شاکر وغیرہ نے، کہ اللہ نے حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اللہ نے قرآن میں دابۃ الارض کہا ہے، معنی زمین میں چرنے والا ایک جانور. بس ہم اس سے زیادہ اس میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا وقع القول علیہم، جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا سے کیا مراد؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے مراد بموت العلماء، علماء کو موت آ جائے گی، اور ذہاب العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، اور رفع القرآن، اور قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی، اہل علم کی موت، اور اس کے بعد علم کا اٹھا لیا جانا، اور اس کے بعد قرآن کا اٹھا لیا جانا. یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی تو یہ وہ ہوگا جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ جانور زمین میں نظر آئے گا. بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور جب زمین میں نکلا آئے گا تو پہلا کام یہ کرے گا تسیم الناس، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہوگی جس سے یہ لوگوں کو داغے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن میں فرق کرنے کے لیے داغے گا، سب کے ناکوں میں داغے گا. یہ کس قسم کا داغ ہوگا؟ اس داغ میں کیا کچھ لکھا جائے گا؟ اس کے تعلق سے تفصیل نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی کہا گیا کہ یہ داغے گا. اور جب یہ داغے گا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے داغنے کے بعد لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر کھائیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے کافر ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچاننا شروع کر لیں گے کہ بھائی یہ مومن ہے اور ایک کافر ہے، کیونکہ وہ جب داغے گا مومن کے لیے ایک داغ اور جو کافر ہوں گے اس کے لیے ایک داغ. تو اس طریقے سے مومن اور کافر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرق کر دے گا یہ جانور زمین میں بھیج کر. اب یہ جانور جو ہے یہ کہاں سے نکلے گا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین سے ہم ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے. تو یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ کیا یہ زمین میں پیدا ہوگا یا پھر یہ کیا ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ کس جگہ نکلے گا؟ یہ نکلے گا حرم مدنی میں. بعض لوگوں نے کہا جہاں سعی کرتے ہیں وہاں یہ نکلے گا. اور یہ کس وقت نکلے گا؟ جب لوگ حج کر رہے ہوں گے.
اور حج کے دوران یہ لوگوں کو داغتے ہوئے پھرے گا، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ آگے بڑھے گا، زمین میں گھومے گا، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یہ داغے گا۔ اس کے بعد یہ جانور اٹھا لیا جائے گا۔ بس اس کے تعلق سے اتنی ہی تفصیل آئی ہے، چونکہ قرآن میں بھی بات موجود ہے، حدیث میں بھی چیز موجود ہے، تو اس پر ایمان لانا اشد ضرورت ہے۔ تو آخری نشانی باقی ہے۔ آخری نشانی کیا ہے؟ آگ نکلے گی یمن سے، اور یہ آگ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گی۔ آگ نکلے گی اور یہ لوگوں کو ایک جمع کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت موت ایک علاقہ ہے یمن میں، وہاں سے ایک آگ نکلے گی۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے عدن ایک علاقہ ہے، وہاں سے یہ آگ نکلے گی، جو حضرت موت کے اندر ایک بستی کا نام ہے۔ تو یہ آگ یہاں سے نکلے گی اور سارے زمین کو ایک طرف، سارے لوگوں کو ایک طرف جمع کرے گی۔ اچھا، لوگوں کو کیسے جمع کرے گی؟ اس کا بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے 3 گروپس ہو جائیں گے۔ ایک گروپ ایسے ہوگی جو خبر ملتے ہی کہ وہ آگ نکل گئی ہے، لوگوں کو جمع کر رہی ہے، یہ آگ جہاں لوگوں کو جمع کرے گی، محشر کے میدان کی طرف خود چل دیں گے، خود چل کے پہنچیں گے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے خود وہ چلنا شروع کر دیں گے میدان میں پہنچنے کے لیے۔ دوسری ایسی گروپ ہوگی، ان کے پاس اس بار جانے کے لیے کوئی جانور نہیں ہوگا، جانوروں کی کمی پیشی ہوگی، تو 2 آدمی ایک جانور میں، 3 آدمی ایک جانور میں، 4 آدمی ایک جانور میں، 10 لوگ ایک جانور میں سوار ہونے کی کوشش کر کے اس میدان میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جب بالکل کوئی سواری باقی نہیں ہوگی، لوگ نہیں جمع ہو رہے ہوں گے، ہے نا، بعض لوگ ہوں گے ابھی نہیں جمع ہوں گے، معلوم ہو گیا کہ آگ آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بستیوں میں، اپنے گھروں میں بڑے امن سے ہوں گے۔ تو یہ آگ آئے گی، انہیں کھدڑائے گی، انہیں دوڑائے گی، انہیں آگے پیچھے گھمائے گی، اور اس کے بعد انہیں زبردستی محشر کے میدان میں جمع کرے گی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ آگ انہیں اس انداز سے کھدڑائے گی کہ یہ جب چلنا شروع کریں گے، راستے میں کہیں رکتے ہیں تو یہ آگ ان کے ساتھ رک جائے گی، راستے میں کہیں یہ لوگ سو جاتے ہیں تو یہ آگ ان کے ساتھ ان کا انتظار کرے گی۔ اس طریقے سے سارے لوگوں کو یہ آگ جمع کرے گی۔ کس جگہ جمع کرے گی؟ محشر کا میدان ہوگا کہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محشر کا میدان شام کی سرزمین ہوگی۔ سارے دنیا سے لوگ اس شام کے سرزمین میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ جو سیریا، فلسطین، لبنان، جورڈان ہے، ان 4 ملکوں کو جوڑ کر شام کہتے ہیں، اور اس شام کے اس سرزمین میں سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہی زمین محشر ہے، یہیں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اب کہاں کہاں سے آئیں گے لوگ؟ ساری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ نے نشانیاں سنی، ان میں لوگوں کا مرنا، لوگوں کا ختم ہونا، ہلاک ہونا، زمین کی تبدیلی، ان تمام چیزوں میں ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ان جو بھی بچے کچے ہیں سب کو اس محشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محشر کے میدان کے تعلق سے کہا کہ یہ شام کی سرزمین میں ہوگا، اور شام کی سرزمین کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ کی ہے۔ بعض صحابہ نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بار بار فتنوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو ڈر گئے ہیں، ایسے موقع پر جائے کہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کہا کہ شام کی طرف جاؤ، اور قیامت کے قریب مسلمانوں کے لشکر شام میں ہوں گے، عراق میں ہوں گے، یمن میں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر میں اس وقت زندہ ہوں تو ان تینوں میں سے کس لشکر میں شامل ہو جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شام میں جو لشکر ہوگا اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تعلق سے اتنی روایتیں بیان کی، کہا کہ شام کی حراست کرنے کے لیے ملائکہ متعین ہے جو اس سرزمین کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے جو ہے لیے دعا کی ہے، اور اس کے بعد یمن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو یہ بابرکت جگہ ہے، یہاں پر محشر کا میدان جمع ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ اچھی طریقے سے فرق کرنا ضروری ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں حشر کا، لوگوں کی طرف جمع کرنا، یہ دنیا کا حشر کا میدان ہے۔ اس کے بعد جب لوگ مر جائیں گے پھر انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے گا، وہ آخرت کا محشر کا میدان ہے۔ وہ انشاءاللہ تفصیل آنے والے مجلس میں آپ دیکھیں گے۔ 2 محشر کے میدان ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا قرآن کے اندر محشر سے مراد 2 ہیں۔ ایک محشر
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو ختم کر کے بنو قینقاع اور دوسرے یہودی قبائل کو مار بھگایا تھا، ان کا جو بھاگنا، ان کا جو ہے مدینہ چھوڑنا، اللہ نے قرآن کے اندر اسے حشر مانا ہے، اور اس کے نام سے ایک پورا سورہ ہے۔ تو وہ جو حشر جو ہے یعنی لوگوں کو جمع کرنا، اس سے مراد یہودیوں کو جمع کرنا۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل سے ٹائی اپ کیا، ان سے معاہدہ کیا، کہا کہ بھائی ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرنا، ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں جمیں گے، آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں جمنا، تم ہمارے بازاروں میں آؤ، ہم تمہارے بازار میں رہیں گے، ہم آپس میں کوئی جھگڑیں گے نہیں، البتہ آپ کا عقیدہ آپ کے پاس، لکم دینکم ولی دین، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس۔ یہ اصول پر اتفاق ہوا تھا، لیکن بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تین جو قبائل مدینے میں تھے، ان تینوں قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ عہد شکنی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور یہ جو بنو نذیر کا جو قریظہ کا جو قبیلہ ہے، اس نے تو کھلم کھلا غلطیاں کی، تو ان کی جو ہے بہت سارے جو ہے انہیں برباد کر دیا گیا اور انہیں بستی سے نکال دیا گیا۔ تو اس کو بھی قرآن نے محشر کہا ہے، اور اسی کا ذکر سورہ حشر میں موجود ہے۔ تو ایک چیز، دوسرا حشر جو آپ دنیا میں لوگوں کو جمع کرنا ہے محشر کے میدان میں، وہ ہے شام کا میدان۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے، وہ مرنے کے بعد آپ دیکھیں گے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر پھر ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، وہ یہ ہے آخرت کا میدان، حساب کتاب کا میدان، اسے بھی محشر کہتے ہیں، اسے بھی محشر کہتے ہیں۔ تو یہ جو بڑی نشانی میں آخری میں جو محشر کا ذکر آیا ہے، وہی محشر ہے جو لوگوں کو یمن کی آگ جمع کرے گی شام کی سرزمین میں۔ شام کی سرزمین میں کیوں جمع ہوں گے؟ وہاں جمع ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ سارے لوگ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، اب اس میدان میں جمع ہونے کے بعد ہوگا کیا؟ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ دیکھیں گے، کل کی مجلس میں آپ جانیں گے کہ اس میدان میں جمع ہونے کے بعد ہوگا کیا، اس کے بعد آخرت کے مرحلے کیسے شروع ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہاں سے ہم نے یہ 10 نشانیوں کی گفتگو ختم کر لی ہے نا۔ کل تک ہم نے 4 نشانیاں دیکھی، اور آج کی مجلس میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، یعنی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی نشانیاں، اگرچہ کہ بڑی ہیں، ان کی تفصیلات کتاب و سنت میں چھوٹی ہیں، انہیں ہم نے جمع کر دیا ہے آج کے اس مجلس میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ موضوع کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ آج کے سوالات میں چلیے میں پہلے سوالات کر لیتا ہوں۔ حاضرین سے سوال، میں نے آج گفتگو کے آغاز میں ایک حدیث پیش کی جس میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ بولیے۔ اور ہاتھیں، ہاں آپ نہیں، آپ بولیے۔ حذیفہ بن، آپ بولیے۔ ہاں ہاں، ٹھیک سے نہیں بول رہے نا آپ بولیے۔ آپ کہاں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، آئیے، حذیفہ بن اسید الغفاری۔ مبارک۔ دوسرا سوال، میں نے دابۃ الارض کی گفتگو میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں سے ایک جانور نکالے گا جو کہے گا لوگ اللہ کے آیات پر یقین کرنا چھوڑ دیے۔ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اس سے کیا مراد؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اس سے
کیا مراد؟ آپ بولیے. آئیے. نام کیا ہے آپ کا؟ امیر. مبارک. آخری سوال. جو حدیث میں نے پہلے پیش کی، آپ لوگ ایک ٹیم بن کے ورک کر رہے ہیں کیا؟ کل سے آپ الگ الگ بیٹھیے آپ لوگ. میں نے گفتگو کے آغاز میں جو پہلی حدیث جو میں نے بیان کی، حذیفہ بن اسید الغفاری کی، اس حدیث میں جس ترتیب سے قیامت کی نشانیوں کا ذکر آیا ہے وہ ترتیب سے بتائیے. آپ بتائیے. وہی ترتیب حدیث میں جو ترتیب ہے. مہدی نہیں، غلط. اس حدیث میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب پوچھ رہا ہوں میں، جس کا ذکر میں شروع میں کیا تھا. چلیے بسم اللہ. الدخان. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. نہیں، آپ بولیے. آئیے ماشاء اللہ. آپ کا نام ہدایت اللہ بیگ ہے. آپ ہمارے ہاں ڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. مبارک. ٹھیک ہے، 3 سوالات ختم ہو گئے. اب چلیے یہ جو آن لائن میں جو سوالات آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ توبہ کیسے کرنا چاہیے. توبہ ہے نا، اس کے تعلق سے بہت ساری گفتگو کئی مرتبہ ہم نے کی ہے. اب مختصر عرض یہ ہے کہ توبہ ہے، توبہ نصوح ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے ہاں توبہ نصوح کرو. توبہ نصوح سے مراد اہل علم نے کہا کہ جس میں 4 کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں. اب جو بندہ توبہ نصوح کرتا ہے 100% اس کی توبہ قبول ہے. توبہ نصوح میں کیا ہے؟ پہلا یہ کہ آدمی جس غلطی کو کر گیا ہے اسے لے کر دل میں ندامت ہو. یہ سوچے کہ بھائی میں نے کیا غلطی کر ڈالی، مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. دل ہی دل میں سکڑے. یہ پہلی. دوسری یہ کہ وہ جو غلطی وہ کر رہا ہے تو اس غلطی کو چھوڑ دے. نمبر 3، اس غلطی کو دوبارہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کریں. غلطی کو دوبارہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کریں اور موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے کر لیں. یہ 4 کنڈیشنز اگر پورے ہوں تو اسے توبہ نصوح کہتے ہیں. اسے توبہ نصوح کہتے ہیں. اور جو آدمی توبہ نصوح کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے توبہ کو 100% قبول کرتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا توبہ کرتا ہے اور دل میں کھوٹ ہے، دل میں چور ہے کہ دوبارہ کر لوں گا، تو وہ توبہ قبول ہوتی نہیں. ٹائم ویسٹ مت کریے. جس توبہ کے تعلق سے آپ کے دل میں وہ ندامت پیدا ہو اور آپ کے دل میں یہ شعور پیدا ہو کہ دوبارہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ شعور کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا کہ دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو یہ توبہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. دوبارہ کرنے کا ارادہ ہے یا پھر دل میں وہ ندامت نہیں، صرف اوپر ہی بکوا ہے، تو یاد رکھ لیجیے ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا دل جو غفلت میں پڑا ہے، ایسا دل جو سیریس نہیں، اس سے اس کی بات نہیں سنتا، اسے اس کی بات نہیں سنتا، دعا قبول نہیں کرتا. تو یہ ہو گئی گفتگو توبہ کو لے کر. سوال کر رہے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں گالیاں دیتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے. دیکھیے مجھے فی الحال گالیاں دینے والے کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے وہ تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. مجھے جو بات یاد آ رہی ہے وہ مجملاً وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو جہنم میں جو پھینکا جائے گا، جھونکا جائے گا، وہ تو صرف ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا. ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا. تو جتنی بھی مصیبتیں انسان کو آتی ہیں ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں. تو گالیاں وہ زبان کی کمائی میں سرِ فہرست ہے. تو انسان کو اب
قابو میں رہنا چاہیے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے چہرے میں داڑھی ہے, سر میں ٹوپی ہے, لیکن زبان کھولے شیطان کو شرم آ جائے. کیسا آدمی ہے, اتنے گالیاں, کیسے گوارا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے چہرے میں داڑھی ہے, آپ سر میں ٹوپی ہے, آپ جو ہے سنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن زبان میں گالیاں کیسے چڑھ سکتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے کام ہوتا. دیکھیے, اس سے کام ہو یا نہ ہو, آپ کی زبان میں یہ چیز زیبا نہیں دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ما کان فاحشا ولا بذیء اللسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے کبھی گندی بات نہیں کی, نہ ان کی زبان سے کبھی گندی بات نکلی ہے, کبھی بھی نہیں نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصہ آئے, بہت بہت غصہ آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوں وہ بھی ریکارڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تریب رأسک, تیرے سر میں مٹی پڑ گیا کیا؟ ہاں, ثقلت کا امک, تیری ماں تجھے نہ پائے. یہ جاہلیت کا طریقہ تھا, جب آدمی غصہ آئے تو کہتا ہے. تو یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے گندی باتیں آتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گندی باتیں نہیں کی. تو آج ہمارے معاشرے میں جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے. اور اس سے بڑا تعجب مجھے یہ ہوتا ہے کہ صاحب کے پاس ماشاءاللہ بڑی داڑھی ہے اور سر میں ٹوپی ہے اور نیچے سے ٹائٹ جینس, ٹائٹ ٹی شرٹ. کیا حساب ہے یہ؟ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی اوپر تک سیمی سنت ہے کیا ہے نا, اوپر کا ایریا سنت, نیچے کا ایریا بدعت. کیا ہے؟ عجیب و غریب میں جو ہے مکسیشن دیکھتا ہوں. بھائی آپ جب داڑھی رکھے ہیں, آپ نے جو ہے ٹوپی پہن لی ہے, تو لباس بھی مناسب پہنیے نا. آپ کا لباس تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ کوئی جو ہے کلب میں ڈانس کرنے والے ہیں, اوپر سے جو ہے لگتا ہے کہ آپ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں. ایسا نہ ہو. اسی طریقے سے دیکھتا ہوں میں, بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ بڑی بڑی داڑیاں, ٹوپی وغیرہ ہے, اور یہ سگریٹ پھونک رہے ہیں. کیا بھائی, یہ کیا کانٹرڈکشن ہے جو ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں؟ منہ میں گالیاں ہیں, لباس عجیب و غریب ہے, اور اس کے بعد جو ہے سگریٹ پھونکی جا رہی ہے. کیا بنیاد, کیا فرق کیا ہے؟ تو پھر داڑھی ٹوپی کس لیے ہے؟ ایک مجھے جو ہے ہائی کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ ایسا تو نہیں کرے گا نا, اس کے ہاں تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں. تو پھر ان کا یہ جو ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے یہ دھوکہ ہے. بہت سارے ایسے ہی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے چہرے میں ٹوپی, ان کے سر میں جو ہے ٹوپی, چہرے میں داڑھی, سب کچھ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, وہ صرف اس لیے کہ ایئرپورٹ میں کسٹمز نہ پکڑے. ایسے بھی لوگوں میں نے دیکھو تاکہ پولیس نہ پکڑے. کیوں بھائی, لباس پولیس میں چیک نہیں کرتی. تو ایسے لوگوں کو ڈبل گناہ میں لگا. انہوں نے دین کو استعمال کیا لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے. اور ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں, دین ان کے لیے بیاپار ہے, دین ان کے لیے انویسٹمنٹ ہے, دین ان کے بزنس کا راستہ ہے. نعوذ باللہ, ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. یہ وہ لوگوں سے بہتر ہے جو سیدھے سیدھے حرام دھندا کرتے ہیں. یہ ان لوگوں سے بدتر ہے. ان سے وہ لوگ بہتر ہیں کیونکہ انہوں نے کم از کم معلوم ہے کہ میں غلطی ہے, میں کر رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے گا, یہ ان کی سوچ ہے. لیکن یہ جو ظالم ہے, اس نے دین کو استعمال کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, دین کو استعمال کیا اپنی تجارت چلانے کے لیے. یہ تو یہ منافقت کی ایک شکل ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. بہرحال اللہ معاف کرے. سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, حدیث کا جو انکار کرنے والے ہیں کئی ویرائٹیز کے ہیں, بعض لوگ ایک دو حدیث کا انکار کرتے ہیں, بعض لوگ چند حدیث کا انکار کرتے ہیں, بعض لوگ بعض حدیث کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں, بعض لوگ پوری حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے احادیث کے انکار کرنے والوں کی ویرائٹی ہے. اب جو نماز پڑھنے کی بات ہے, دیکھیے جب تک انسان مسلمان ہے, جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے, اگر وہ نماز پڑھتا ہے, آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک قدیم سوال اچانک سے نکل آیا ہے, کیا ٹوپی پہننا سنت ہے نا؟ دیکھیے, سر کو ڈھانکنا, اب کسی بھی چیز سے ڈھانکیے, سر کو ڈھانکنا جو ہے یہ اسلامی لباس میں داخل ہے, اسلامی لباس میں داخل ہے. عربوں کا لباس جو آگے چل کے اسلامی لباس بنانا, تو عربوں کے پاس سر کو ڈھانکنا یہ ان کے لباس میں ہے. تو سر کو ڈھانکنا
اسے ہم خلاف سنت بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو سر کھلا چھوڑتا ہے عرب دنیا میں اسے عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں، عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کبھی بھی سر کو کھلا چھوڑنا یہ کبھی بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوپی پہننے سے آپ کی نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی، میں نہیں کہتا کہ ٹوپی پہننا واجب ہے، میں نہیں کہتا کہ ٹوپی پہننا فلاں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلامی لباس میں داخل ہے تو اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں تو اب تو ایمان ہو گیا، میں ٹوپی نہیں پہنا تو ہے نا، وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے عمدن بغیر ٹوپی کے جائیں گے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ایک زمانے میں لوگوں سے لڑا ہے، اب وہ لڑائی آج تک انہیں یاد ہے، تو اس لیے یہ کبھی بھی ٹوپی پہننا نہیں چاہتے۔ تو غلط بات ہے جی ساتھیوں، سر کو ڈھانکنا یہ اسلامی لباس میں داخل ہے، تو آپ سر کو ڈھانکیے۔ اگر آپ کسی عربی گھر جائیں گے تو وہ گھر سے باہر آئے کھلے سر سے آپ کا استقبال کرے، ان کے پاس عیب ہے، گالی دیے جیسا ہے، کہیں کہ کھلے سر سے میرا استقبال کر رہے ہو، ان کے کلچر میں چیز داخل ہے۔ تو اسلامک کلچر میں زمانے سے چیز داخل ہے کہ آدمی سر کھلا نہ چھوڑے، سر ڈھانکے، یہ صحیح بات ہے۔ رفع الیدین کے بارے میں پوچھا گیا ہے، حدیث کا حوالہ دیں۔ حدیث کئی حدیث ابن خزیمہ اور دوسری حدیث میں یہ چیز کا ذکر ہے، فی کل خفض ورفع رفع الیدین، ہر جھکنے اور ہر اٹھنے میں رفع الیدین ہے۔ تو رفع الیدین کرنا یہ سنت میں شامل ہے، لیکن یہ واجبات میں سے نہیں۔ اگر کسی نے چھوڑا تو بھی اس کی نماز درست ہے، اس نے چھوڑ دیا تو بھی اس کی نماز درست ہے، کرنا سنت ہے، ایکسٹرا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں، مجھے ان کے سوال سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے پاس زمین ہے، انہوں نے کسی کو دے دیا ہے اس میں زراعت کرنے کے لیے، تو اس کے زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے زمین ہے، زمین کی پیداوار ہے، اگر وہ پیداوار گودام میں اسے سٹاک کیا جا سکتا ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے، اگر ایسا پیداوار ہے اور وہ 60 وسق لگ بھگ کہیے 360 کلو سے زیادہ، اگر اتنا اس کا جو ہے نصاب، اس کا نصاب ہے، اتنا اس کا ویٹ ہے، تو جب زراعت کاٹا جا رہا ہے اسی وقت اس میں سے 5% زکوٰۃ کو نکال دیں، اس میں 1 سال ہونے کا انتظار نہیں کرتے، یہی ہے۔ اب آپ نے دے دیا ہے کسی کو تو چیک کریے کہ وہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، نہیں دے رہے ہیں تو آپ اسے کہیے کہ دے دے۔ اب جو آپ کے پاس زمین لیا ہے، آپ کو زمین کا کرایہ دیتا ہے اور اس کے اوپر جو پیداوار اس کا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ نے توبہ معاف کر دیا تو اس کے باوجود اسے پوچھا جائے گا؟ اگر اللہ نے توبہ معاف کر دیا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ نہیں پوچھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہیں سے سوالات ختم ہو گئے، اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو پوچھیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔